اس دنیا میں کوئی بھی فنا نہیں ہونا چاہتا بلکہ باقی رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہت لمبی ہو اور اس کے لیے وہ کئی جتن کرتا ہے۔ اگر ہم تاریخ پہ بھی نظر دوڑائیں، لوگوں نے زیادہ جینے کے لیے کئی جتن کیے ہیں اور کئی کوششیں کی ہیں۔ انہی کوششوں میں سے ایک کوشش آب حیات کی تلاش ہے۔ آب حیات کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں فارسی میں پانی کو اور حیات کہتے ہیں عربی میں زندگی کو۔ ایسا پانی کہ جو زندگی بخشتا ہے۔ اس کی مثال تاریخ میں ملتی ہے، بعض کتب میں بھی اس کی مثال حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے ملتی ہے، ان کے سفر سے ملتی ہے کہ جس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام نے وہ پانی پی لیا تھا، لہٰذا وہ آج تک زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو آب حیات تو اس کے بعد پھر کئی لوگوں نے اس کی تلاش کی ہے اور مارے مارے پھرتے رہے ہیں، پوری زندگی گزار دی اور آب حیات کی تلاش میں، لیکن آب حیات ان کو مل نہیں سکا۔ اور لوگوں نے کئی جتن کیے ہیں، کئی طرح سے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی اور لمبے عرصے تک جینے کی خواہش کرتے رہے ہیں، اس کے لیے ہر طرح کی تگ و دو کرتا رہا ہے انسان ازل سے۔ لیکن آب حیات انسان کے بہت قریب ہے، انسان کو اس کے لیے کہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آب حیات کو انسان کے بہت قریب رکھا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ آب حیات کیا ہے۔ آب حیات اصل میں حب صاحب حیات ہے، کہ جس نے زندگی کو بخشا ہے، جس نے زندگی عطا کی ہے، جو زندگی کا خالق ہے، جو زندگی کا مالک ہے، اس کی محبت ہی آب حیات ہے۔ تو جو اس کی محبت کی تلاش میں سرگرداں رہے گا تو گویا وہ آب حیات کی تلاش میں، وہ حیات صرف اس دنیا کی نہیں ہوگی بلکہ اخروی حیات ہوگی اور وہ فائدہ مند حیات ہوگی۔ تو جو اللہ کی محبت کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں تو گویا وہ آب حیات کے لیے کی تلاش میں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، تو گویا وہ آب حیات کو پا لیتے ہیں، آب حیات کو حاصل کر لیتے ہیں، اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اخروی دنیا میں بھی ہمیشہ کی بہترین زندگی حاصل کرنے کے اہل قرار پاتے ہیں۔ اسی طرح آب حیات کو حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ بھی ہے، اور دنیا میں باقی رہنے کا ایک اور ذریعہ بھی ہے، وہ ہے نفع بخشی، کہ انسان دوسروں کے لیے نفع بخش بن جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ رات کی آیت نمبر 17 میں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو بھی لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا، جو چیز بھی، وہ انسان ہو کوئی اور چیز ہو، جو نفع بخشی کا سبب بنے گی وہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ انسان کسی اور کے لیے نفع بخش کیسے بن سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا نفع جو کسی اور انسان کو پہنچایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی اور کو کم سے کم نقصان نہ پہنچائے، انسان کسی اور کے لیے نقصان کا سبب نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا نفع ہے کہ جو ہم دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، کہ کم سے کم ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو ہم کسی کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ ایسے کام کیے جا سکتے ہیں کہ جو بنیادی انسانی ضرورت اور بنیادی تقاضوں کے لیے ضروری ہیں، ان پر کام کیا جا سکتا ہے، اور وہ چیزیں پرووائڈ کی جا سکتی ہیں جن کو ہم صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں۔ ایسے نیک اور اچھے کام کہ جو مستقل جاری رہتے ہیں، کہ کہیں پانی کا مسئلہ حل کر دینا، کہیں کسی اور بنیادی ضرورت کا مسئلہ حل کر دینا ایک بڑی سطح پر، اور کسی ایک فرد کا چھوٹا سا معاملہ حل کر دینا، یا کسی ایک فرد کو تعلیم سے آراستہ کر دینا، کسی ایک فرد کے لیے تعلیمی وسائل کو پورا کر دینا، یا کسی ایک فرد کے روزگار اور اس کے کام کے لیے بنیادی مواقع فراہم کرنا۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو صدقہ جاریہ ہے، اور ایسا نفع بخش کام ہے کہ جو آپ کے بعد بھی جاری رہے گا، اور اس کے نتیجے میں حیات ابدی نصیب ہوگی۔ اسی طرح ہر شخص اپنے نفع کے بارے میں تو سوچتا ہے، ہر شخص اپنے نفع اور نقصان کو جانتا ہے اور اس کے بارے میں فکر مند بھی ہوتا ہے، لیکن جب انسان کسی اور کے نفع کے حوالے سے سوچے اور اس کے نقصان سے اس کو بچانے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے تو وہ انسان نفع بخش ہوگا۔ المختصر، ہر وہ کام جو کسی اور شخص کے فائدے کے لیے اور بہتری کے لیے کیا جائے اور اس میں اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا بنیادی طور پر شامل ہو، یہ اتنا آسان بھی نہیں۔ اس کام کے لیے، کسی اور کے فائدے کے لیے اپنی انا اور اپنے نفس اور اپنے فائدے کو پس پش ڈالنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، کہ جو مومنوں کا خاصہ ہے کہ مومن خود تو
اپنے اوپر تکلیف اور نقصان برداشت کر سکتا ہے، لیکن کسی اور کے لیے تکلیف اور نقصان کا سبب بننا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ وہ فارمولہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ آپ تاریخ پر نظر دوڑا لیں، آج وہ تمام لوگ زندہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ زندہ ہے، ان کی باتیں زندہ ہیں، ان کے واقعات زندہ ہیں، ان کی تعلیمات زندہ ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ نفع بخش تھے، دوسروں کے لیے فائدہ مند تھے۔ تو لہٰذا ہم نے بھی کوشش کرنی ہے اس آب حیات کو حاصل کرنے کی، حب صاحب حیات کو حاصل کرنے کی ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ جو حقیقت میں آب حیات ہے، اور اس آب حیات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش بننا ہے، ان کے لیے فائدہ مند بننا ہے، اور وہ بھی اخلاص اور للہیت کے ساتھ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں ہم آب حیات کے اہل قرار پائیں اور حب صاحب حیات حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔